अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान की सीरीज़ के 19वें दिन में आप सबको खुशामदीद। आज का मौजू है अदल इंसाफ। इसके मुतालिक आज क़िरात पढ़ेंगे हलीमा मुज़क्किर, हदीस पेश करेंगे रजा फ़ातिमा और वाक़या बयान करेंगे अहसनुल इस्लाम। जज़ाकल्लाह खैर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے قریب وہ انسان ہوگا جو عادل حکمران ہوگا. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے انصاف پر مبنی کرے، چاہے وہ اپنے خلاف یا اپنے قریبی لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یا اللہ ہمیں ہمیشہ عدل اور انصاف کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما. آمین. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبیلہ قریش کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سفارش کی کہ اس عورت کو سزا نہ دی جائے کیونکہ وہ ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتی تھی. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت محبوب تھے کو سفارش کے لیے بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو؟ قسم ہے اللہ کی، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورت پر حد جاری کی جائے اور اسے شریعت کے مطابق سزا دی جائے. یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عدل و انصاف میں کسی قسم کی رعایت یا تعصب نہیں ہونا چاہیے، چاہے معاملہ کسی قریبی یا عظیم شخص ہی کا کیوں نہ ہو. عدل اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے اور اس کے ذریعے سے معاشرے میں امن و استحکام قائم ہوتا ہے.